السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رقیہ ناہید، لیکچرر ان پولیٹیکل سائنس۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیڈیولز ان کانسٹیٹیوشن، یعنی دستور ہند کے شیڈیولز۔ اس کی تفصیلات کو ہم دیکھیں گے۔ یعنی سب سے پہلے جب دستور بنایا گیا 1950 عیسوی میں، تب دستور ہند میں صرف 8 شیڈیول شامل تھے، لیکن اب فی الوقت 12 شیڈیولز موجود ہیں۔ تو اب اس کی ہم تفصیلات کو دیکھیں گے کہ کس شیڈیول میں کون سی تفصیلات دی گئی ہیں۔ پہلے شیڈیول میں ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کی فہرست کو بتایا گیا، یعنی جو دفعات 1 اور 14 کے تحت دیے گئے ہیں۔ ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقے، یعنی ہندوستان میں کتنی ریاستیں ہیں، اس کے نام کیا ہیں، اس کے ایریا اور اس کے باؤنڈریز کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مرکزی زیر انتظام علاقے جو اس کے بھی نام، ایریا اور باؤنڈریز کی تفصیلات یہ ایک فہرست کے تحت بتائی گئی ہے۔ پہلے شیڈیول میں اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ اور دوسرے شیڈیول میں صدر جمہوریہ، گورنر، چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اور دیگر ججز، چیف جسٹس آف انڈیا اور دیگر ججز، کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کی تنخواہوں کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے، جو دفعات 59، 65، 75، 97 اور 129 کے تحت بتایا گیا ہے۔ یعنی جو انڈیا کا ہیڈ ہوتا ہے صدر جمہوریہ، اور ریاست کا جو ہیڈ ہوتا ہے گورنر، اور پارلیمنٹ کی سطح پر دیکھا جائے تو لوک سبھا کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، راجیہ سبھا کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، اور ریاست کی سطح پر جو قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے اس میں لیجسلیٹو اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، لیجسلیٹو کونسل کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اور دیگر ججز، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا اور دیگر ججز، اور کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کی سیلریز، الاؤنسز اور دیگر جتنی بھی فیسلٹیز دی جاتی ہیں اس کی تفصیلات کو دوسرے شیڈیول میں بیان کیا گیا ہے۔ اس دوسرے شیڈیول میں تنخواہیں، سیلریز، الاؤنسز اور دیگر فیسلٹیز کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا شیڈیول، جو وزیر اعظم اور مرکزی وزراء، مجلس وزراء، اور وزیر اعلیٰ، ریاستی مجلس وزراء، ایم ایل ایز کے قرار نامے اور حلف نامے کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے۔ دفعات 75، 99، 124، 148، 164، 219 کے تحت اس کے بارے میں تفصیلی یہ بتایا گیا ہے تیسرے شیڈیول میں۔ جیسے کہ مرکز پر دیکھیں گے تو وزیر اعظم اور مجلس وزراء، لوک سبھا کے ممبرز، راجیہ سبھا کے ممبرز یعنی ایم پیز کے اقرار نامے، یعنی وہ ممبر بننے سے پہلے کے اقرار نامے اور حلف نامے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اور ریاستی سطح پر چیف منسٹر، مجلس وزراء، قانون ساز اسمبلی کے ایم ایل ایز، قانون ساز کونسل کے ایم ایل سیز کے اقرار نامے اور حلف نامے، یعنی وہ ممبر بننے سے پہلے جو اقرار نامہ لیتے ہیں اور پھر اس ممبر بننے کے بعد جو حلف نامہ لیتے ہیں، اس کی پوری تفصیلات تیسرے شیڈیول میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم چوتھے شیڈیول کے بارے میں دیکھیں گے، جو راجیہ سبھا میں ہر ریاست کے لیے نشستوں کی فراہمی کرتا ہے۔ دفعہ 4 اور 80 کے تحت بتایا گیا ہے۔ یعنی راجیہ سبھا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو ریاستیں ہیں، جیسے کہ 29 ریاستوں میں ہر ریاست کے لیے کتنی سیٹس فراہم کی جانی چاہیے، کتنے سیٹس فراہم کرنے چاہیے، یہ چوتھے شیڈیول میں بتایا گیا ہے۔ اور مرکزی زیر انتظام علاقے جو یونین ٹیریٹوریز ہیں، ان کو بھی کتنے سیٹس الاٹ کرنا ہے، یہ بھی اسی میں چوتھے شیڈیول میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے 5واں شیڈیول،
5واں شیڈول ہے درج فہرست علاقے اور قبائل، اور 6واں شیڈول آسام، میگھالیہ، تریپورہ، میزورم کے قبائلی علاقوں کے لیے توضیحات، جیسے کہ 5واں شیڈول ہے 244A کے تحت، اور 6واں شیڈول ہے 244(2) 275 کے تحت بیان کیا گیا ہے دفعات۔ تو ہم 5ویں شیڈول کو جاننے سے پہلے 6ٹھے شیڈول کے بارے میں جانیں گے کہ 6ٹھے شیڈول میں آسام، میگھالیہ، تریپورہ، میزورم ان قبائلی علاقوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان 4 ریاستوں میں جو ٹرائبل علاقے ہیں، ان میں جو ٹرائبس رہتے ہیں وہ بہت ہی بچھڑے ہوئے ہیں، نہ ان میں تعلیم ہے اور نہ دنیا کا شعور ہے، نہ ان میں کوئی ترقی ہے۔ ان کو دنیا سے جوڑنے کے لیے پروونسز بنائے گئے جو 6ویں شیڈول میں شامل کیے گئے، یعنی ان کو ترقی دینے کے لیے یہ آسام، میگھالیہ، تریپورہ، میزورم ان علاقوں کو ترقی دینے کے لیے جو قوانین بنائے گئے وہ 6ویں شیڈول میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں 5ویں شیڈول کی جانب، درج فہرست علاقے اور قبائل، یعنی 5ویں شیڈول میں یہ جو 4 ریاستیں ہیں آسام، میگھالیہ، تریپورہ، میزورم کے علاوہ ملک کے تمام ریاستوں میں جہاں پر بھی ٹرائبل علاقے ہیں یا پھر ٹرائبس رہتے ہیں ان کو یا پھر ان کے علاقوں کو ترقی دینے کے لیے، وہاں کا ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے اس کی تفصیلات جو بھی ترقی دینا ہے وہ تمام اس کی تفصیلات 5ویں شیڈول میں بیان کیے گئے ہیں۔ 5واں شیڈول اور 6واں شیڈول دو بھی درج فہرست علاقے اور قبائل کے بارے میں تفصیلات بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے 7واں شیڈول۔ 7واں شیڈول ہے مرکز اور ریاستوں کے درمیان اختیارات و فرائض کی تفویض، جو دفعہ 246 کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ مرکز اور ریاستوں کے درمیان اختیارات کی تفویض، یعنی ایک ایسے نظم کو بیان کرتا ہے جو وفاقی طرز حکومت کہلاتا ہے، یعنی ملک ایک ہے لیکن اس میں 2 سطحوں پر حکومت ہے، جیسے کہ مرکز پر اور ریاست پر۔ مرکز پر پارلیمنٹ ہے اور ریاست پر قانون ساز اسمبلی ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں اختیارات کی تقسیم کس طریقے سے کی گئی ہے۔ اختیارات کی تقسیم لازمی ہے اور ان کو 3 فہرستیں بنائی گئی ہیں، یعنی مرکزی فہرست، ریاستی فہرست اور مشترکہ فہرست۔ مرکزی فہرست میں مرکزی حکومت قانون سازی کر سکتی ہے، اور ریاستی فہرست میں ریاستی فہرست میں قانون سازی کرنے کا اختیار ریاستی حکومت کو دیا گیا ہے، اور مشترکہ فہرست میں مرکز اور ریاست کرتے ہیں۔ اور مرکزی فہرست 100 امور پر مشتمل ہے، ریاستی فہرست 61 امور پر، اور مشترکہ فہرست 52 امور پر مشتمل ہے۔ تو اس طریقے سے اختیارات کی تقسیم کو فہرستوں کے ذریعے ممکن بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم 8ویں شیڈول کی جانب سے آتے ہیں کہ 8واں شیڈول کیا ہے۔ اب 8واں شیڈول، یعنی 8ویں شیڈول میں سرکاری زبانوں کے بارے میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے، جو دفعے 344(1) اور 351 کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہ 8ویں شیڈول میں 22 زبانوں کو سرکاری زبانیں تسلیم کر لیا گیا ہے۔ وہ 22 سرکاری زبانیں یہ ہیں کہ آسامی ہے، بنگالی ہے، بوڈو ہے، ڈوگری، گجراتی، ہندی، کنڑی، کشمیری، کونکنی، میتھلی، ملیالم، منی پوری، مراٹھی، نیپالی، اڑیا، پنجابی، سنسکرت، سنتھالی، سندھی، تامل، تیلگو، اردو۔ یہ 22 زبانوں کو سرکاری زبانوں کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن ان 22 زبانوں میں 14 زبانوں کو سب سے پہلے سرکاری زبانوں کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں ترمیمات کے ذریعے جو سندھی تھی اس کو 21ویں ترمیم کے ذریعے 1967 میں شامل کیا گیا 8ویں شیڈول میں، اور کونکنی، منی پوری، نیپالی کو 71ویں ترمیم 1992 میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد سنتھالی، میتھلی، بوڈو اور ڈوگری کو 92ویں ترمیم کے ذریعے 2003 میں اس کو شامل کیا گیا۔ اس طریقے سے 8ویں شیڈول میں سرکاری زبانوں
की बारे में तफसीलात बयान की गई हैं। उसके बाद हम नौवां शेड्यूल देखते हैं जो ज़मीनी इस्लाहात और तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बयान करता है, जो पहली तरमीम के ज़रिए 1951 में ये शामिल किया गया था। इसका इजाफ़ा नौवें शेड्यूल के तौर पर किया गया था। उसके बाद 10वां शेड्यूल है। 10वां शेड्यूल मुखालिफ इनहराफ क़ानून, जिसे एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 52वीं तरमीम के ज़रिए 1985 में शामिल किया गया था 10वें शेड्यूल के तहत, जो दफ़ात 102, 119, 191 के तहत इसमें बयान किया गया है। वो ये है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट यानी दल बदल क़ानून किन लोगों के लिए ये कहा गया है, ये MP, MLA और MLC के बारे में बताया गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेंबर एक जो अपनी पार्टी होती है उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो जिससे सरकार गिर भी सकती है। लोग दूसरी पार्टी ऐसा ज्वाइन करते हैं तो ये कहलाता है डिफेक्शन यानी दल बदल क़ानून। तो दूसरी पार्टी, अब ये सवाल है कि दूसरी पार्टी को क्यों ज्वाइन किया जाता है। दूसरी पार्टी को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ऑफ़र आते हैं और या फिर उनको लालच दी जाती है या फिर करप्शन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एक मेंबर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कि MP है, MLA है या फिर MLC, इस तरीके से करते हैं। तो कोई मेंबर दल बदल करता है तो इसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। इस एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत इस तहत ये बनाया गया है कि अगर कोई मेंबर दल बदल कर ले तब इसको एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद है 11वां शेड्यूल और 12वां शेड्यूल। ये दो शेड्यूल एक ही वक्त में 11वें शेड्यूल में 73वीं तरमीम के ज़रिए 1992 में शामिल किया गया था 11वें शेड्यूल को, जो पंचायत राज निज़ाम के बारे में तफसील बताता है, जैसे कि इसको 243 G के तहत बताया गया दफ़ा। तो इसमें पंचायत राज निज़ाम को क़ायम किया गया, जैसे कि ग्राम पंचायत देही सतह पर और मंडल की सतह पर मंडल परिषद और ज़िले की सतह पर ज़िला परिषद। ये 3 जैसे देही मुकामी इदारों को क़ायम किया गया इसके तहत, इस तरमीम के तहत, 73वीं तरमीम के तहत। इसकी तफसीलात, इसके इख्तियारात व फ़राइज़, इसकी साख्त को इसमें बयान किया गया है। उसके बाद 12वें शेड्यूल में नगर पालिका निज़ाम को 74वीं तरमीम के ज़रिए 1992 में शामिल किया गया था 12वें शेड्यूल को, जो दफ़ा 243W के तहत बयान किया गया है। इसमें इस तरमीम के तहत यानी 74वीं तरमीम के तहत बल्दियात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया, शहरी मुकामी इदारे। इसमें भी इसके इख्तियारात, फ़राइज़, पावर्स एंड फंक्शंस को बताया गया, इसकी साख्त को बताया गया। इस तरीक़े से ये 12 शेड्यूल से दस्तूर हिंद में बयान किए गए हैं। अब ये मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।